وہ میاں اچھا کتنے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، بولے میرے ایک بات میں بتائیے بھائی، بولے وہ میرے گھر میں چوری ہو گئی، پھر میں کیا کروں گا؟ بولے میرا مال میں سونا چلا گیا۔ اگر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی، مجھے کیا پتا؟ حالانکہ وہ فلاں صاحب تو بتا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ پولیس یہ کیمرے سیکورٹی ختم کرو، ایسے ہی 4-5 آدمی ادھر بارڈر پہ بٹھا دو، 4 ادھر بارڈر پہ بٹھا دو۔ جب یہ ساری باتیں خود ہی جانتے ہیں تو کیا ضرورت ہے سب کچھ بننے کی؟ یہ سب فراڈ لوگ ہیں، فالتو لوگ ہیں، ان کے چکر میں کب تک لٹتے رہو گے، کب تک پریشان ہوتے رہو گے؟ سنو، میرے نبی پاک کے گھر کی ہر جواب موجود ہے حضور کے گھر میں۔ اچھا سنو، آپ ذرا غور کرو میری بہنیں، کوئی پریشانی آئے، کوئی اس مزار پہ جائے گی، کوئی اس مزار پہ جائے گی، کوئی اس میاں کے پاس جائے گی، اس میاں کے پاس جائے گی، کوئی اس سے بات کرے گی۔ میری بہنوں، آخر میں پوچھنا چاہیے، نبی پاک کے گھر سے سوال کرنا چاہیے، اے رسول کی بیٹی، آپ کہا جاتی تھی جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی تو مدینہ شریف سے آواز آ رہی ہے، سیدہ فاطمہ کہیں نہیں جاتی تھی، یا پھر اپنے گھر میں جب مصلی بچھاتی تھی تو کبھی حسن حسین کے کھانے جنت سے اللہ بھیجتا تھا، کبھی کپڑے وہ مصلی بچھاتی تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی۔ اور ذرا غور کرو، اب ذرا غور کرو، 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، کہاں پہ؟ مدینے میں۔ قرآن پڑھتے میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لو، اگر بچپن میں پردہ کرا دو، 6 سال کی گارنٹی دے رہا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے، ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اپنے گھروں کو اگر چاہو بدلو تو سنو، 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دینا۔ اپنی بیٹی کو کسی ایسے اسکول میں پڑھنے مت بھیجنا جہاں ناچنا سکھایا جاتا ہو، کیونکہ تم اس کو بتاؤ کہ جب تک تمہاری بیٹی کنیز فاطمہ نہیں بنے گی، اس کی اولادوں میں حسین کے غلام پیدا نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو میرے بات کو، ایسے اسکولوں میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاؤ جہاں ناچ گانے سکھائے جاتے ہو، ایسی تعلیم دلواؤ جہاں حضور کی بیٹی کی سیرت پڑھائی جاتی ہو، ایسے مدرسوں میں پڑھاؤ جہاں حضور کا دین سکھایا جاتا ہو، جہاں بچیاں دیندار ہو جائیں۔ ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو اور غور کرو میری بات پہ، بڑے دھیان سے میری بات پہ غور کرنا۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، اگر 6 سال کی بچی کو آپ پردہ کرا دیں گے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے بڑے ہو کے پردہ اس کے چر سے کھینچ لے۔ وہ مر جائے گی مگر جان دے گی، اپنا پردہ نہیں ہٹائے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ میرے خاندان کی ایک عورت کا انتقال جو 33 سے 34 سال کی عمر ہے، اور دلی کے ایمس میں اس کا انتقال ہونے والا تھا، بالکل اس کی 33 سال کی عمر ہے، اس کی طبیعت بگڑ گئی، زیادہ بگڑ گئی، اس کا زیادہ مسئلہ ہو گیا، اس کی طبیعت بگڑی۔ اب ہم اس سے کھڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی طبیعت بگڑی ہے، اچانک جیسی طبیعت بگڑی ہے، میرا اس سے پردہ نہیں تھا، اتنا قریبی رشتہ تھا، جیسے ہی جو ہے نا اس کی طبیعت بگڑی ہے، ویسے ہی اس نے جو ہے نا دیکھا ڈاکٹر آ رہا ہے، اور ڈاکٹر جیسے ہی آیا ہے، اس نے پہلا کام کیا کہ اپنا دوپٹہ سنبھال کے اپنا چہرہ ڈھکنے کے لیے اٹھایا، مگر ہاتھ اس کا اوپر تک نہ جا سکا، اسے موت آ گئی، اس کا دوپٹہ وہیں گر گیا، اس کی روح نکل گئی، مگر دنیا کو یہ بتا گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو عورت کی روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی، اس کی جان جاتی ہے مگر پردہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ دوست کے بولو، دل لگا کے بولو، 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، کہاں؟ مدینے میں۔ قرآن پڑھتے بچی کے سر سے دوپٹہ نیچے کو چلا جاتا ہے، دوپٹہ جیسی نیچے گیا ویسے ہی بچی جیسی دوپٹہ نیچے گیا، اس کی والدہ آئیں، آ کر کے بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ کے کہا، میری بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھو۔ کہنے لگی امی جان کیوں؟ کہنے لگی نانا ناراض ہو جاتے ہیں اس بچی سے۔ کس بچی سے؟ جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ حضرت سیدہ ذرا غور کرو، وہ بچی رونے لگی جب نانا کا نام سنا۔ معلوم ہے کون قرآن پڑھنے والی؟ تلوں میں بتاتا ہوں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یہ وہ قرآن پڑھنے والی ہے جس کے ایک بھائی کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے، اس کے نانا کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب جب نانا کی بات سنی تو سیدہ زینب رونے لگی۔ سیدہ فاطمہ نے آ کر کے کہا، زینب اب تو سر پہ دوپٹہ ہے، اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی امی جان میرے نانا سے عرض کر دینا اس بار معاف کر دیں، اگلی بار جان دے دوں گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹا۔ کربلا کے میدان میں کیا نہ ہوا، لو محرم کا مہینہ آنے والا ہے۔ ویسے سنیوں کو ہر مہینے میں محرم منانا چاہیے، چونکہ ہم سنی ہیں اور سنی ایک ہی مہینے کو خاص نہیں کرتا، ہمارے لیے حسین ہمیشہ ہے، اور ہم پوری دنیا میں الحمدللہ